کل عمران خان کو سزا ہوئی، وہ اٹک جیل چلے گئے، صرف آپ نے ہی اس کو مکافات عمل نہیں کہا، ہر سیاستدان کہہ رہا ہے، نون لیگ کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے، جیل تو آپ بھی گئے، جیل تو نواز شریف بھی گئے، جیل تو شہباز شریف بھی گئے، سب کے ساتھ مکافات عمل ہوا؟ پھر مکافات عمل اس لیے کہا ہے کہ خان صاحب کو جب اقتدار ملا 2018 میں، تو خان صاحب کے ہر میٹنگ کے ایجنڈے میں جو انتقام تھا وہ سر فہرست ہوتا تھا، اور وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ اس کے کیسز کا کیا بنا، انہیں اندر کب جانا ہے، اور پھر جب وہ چلے جاتے تھے تو ایک خوشی کی جو اسمائل ہے وہ ان کے چہرے پہ آتی تھی. اور بہت سارے لوگ، میں نہیں کہوں گا کہ اس میں سے سارے لوگ، بٹ بہت سارے لوگوں کو صرف سیاسی انتقام کی وجہ سے بھی جیل بھیجا گیا. اور ان میں سے کون کون لوگ شامل تھے؟ میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یا سارے نون کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا سیاسی کریئر جو تھا وہ کسی کرپشن سے بالکل جو ہے وہ ان پہ کوئی دھبا نہیں تھا، لیکن وہ بھی جیل گئے. اور میرے خیال میں یہ جب آپ یہ کام جب شروع کرتے ہیں، جیسے ایک میٹنگ تھی جس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہے وہ پکڑا گیا تھا منشیات کے کیس پہ، تو میں نے اس میٹنگ میں کہا تھا کہ خان صاحب یہ جو کام آپ شروع کر رہے ہیں اس کا ایک بھیانک انجام ہوگا. اچھا. رانا ثناء اللہ کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے ساتھ ایم پی اے رہے ہیں، ہمارا بہت اچھا تعلق ہے ان کا. تو شاید رانا ثناء اللہ یہ مقدمہ برداشت کر لے، اور میں نے اس وقت کی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ مقدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اچھا. بیکاز یہ مقدمہ جو ہے یہ منشیات کا ایک خاص لمٹ سے زیادہ جب آپ کسی کے اوپر منشیات ڈالتے ہیں تو اس کی سزائے موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کسی کے اوپر. اور آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی جو کہ لائم لائٹ میں تھا، اور وہ فیصل آباد سے لاہور جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ منشیات لے کے آئے گا، یعنی کہ وہ کوئی دریا سے آ رہا ہوتا تو وہ اور بات تھی. فیصل آباد سے اٹھ کے موٹر وے پہ بیٹھ کے تو اتنی بڑی منشیات لے کے لاہور آئے گا، اس کی تو قیمت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا فیصل آباد میں اور لاہور میں. تو پروفٹ تو وہاں سے ہوتا ہوگا جہاں سے اس کو لاہور میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا؟ جی، یہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں جواب پھر کیا تھا خان صاحب کا؟ میرے ساتھ اس وقت 2-4 اور دوست بھی تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ مانی نہیں تھی خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ تو انوالو تھا، لیکن ہم سب کو پتا تھا کہ وہ انوالو نہیں تھا. کم از کم اس منشیات کے کیس میں رانا ثناء اللہ کا کوئی کردار نہیں تھا. اور اسی طرح بہت سارے کیسز، جیسے احسن اقبال کے اوپر آپ نے ایک وہ اسپورٹ اسٹیڈیم بنانے کا کیس ڈال دیا، خواجہ آصف پہ کیس ڈال دیا. آپ نے جو مریم نواز تھی اس کو جس سیل میں رکھا، میاں نواز شریف کو رکھا، حمزہ کو رکھا، حمزہ 2 سال جو ہے وہ جیل میں رہے. ہمیں وہ امریکہ کی تقریر یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا میں جا کے اے سی بند کرواؤں گا. جی ہاں، نواز شریف کا اے سی اترواؤں گا. جی ہاں، وہ جو اے سی تھا وہ میں نے ان کو، چلے چھوڑیں اب، ایک یہ بھی پورا ایک ایونٹ ہے. خان صاحب کو یہ باتیں جو ہیں وہ شاید بھول گئی ہوں، پر بہت دفعہ ہم جب ان کو ملتے تھے تو ہم ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ عارضی ہے، یہ یہاں پہ کوئی نہیں رہا اور نہ کوئی آئندہ رہے گا. بالکل. یہ اللہ کا اقتدار ہے، یہ اللہ کے پاس ہی رہے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ سب جتنی آپ دیکھیں نا، پاناما کیس جب ہوا 400 کردار تھے، اس میں سے اسپیسیفک نواز شریف کو نکالا گیا، نواز شریف کا ٹرائل ہوا اور نواز شریف کو سزا ہوئی، جیسے بعد میں کہا گیا زیادتی ہوئی. وہ لوگ تو آج بھی کہتے ہیں نون لیگ والے زیادتی ہوئی. اسی طرح توشہ خانہ میں صرف عمران خان نہیں ہے جس نے تحفے لیے. شاہد خاقان عباسی پرسوں ایک ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے، کہتے ہیں اگر یہی جرم ہے اس میں تو پھر ہم سب شریک ہیں، پھر تو ہم سب کو جیل میں ہونا چاہیے. تو توشہ خانہ میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ صرف عمران خان کو چن کر صرف عمران خان کا اسی طرح ٹرائل کیا گیا جس طرح نواز شریف کو چنا تھا؟ جی بالکل، میرے خیال میں یہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 25 سال تک چور کہا ہو، اور وہ گاڑیاں دکھائی ہوں جو انہوں نے تحائف کے طور پہ ایکسیپٹ کی، اور پھر وہ گاڑیاں چلاتے رہے. ایک تو وہ گاڑیاں جو وہ خود چلاتے رہے، اور کہا گیا کہ یہ دیکھیں وہ گاڑیاں جو کہ ان کو کوئی تحائف میں ملی تھی اور ہمارے عرب دوستوں نے دی تھیں، وہ دیکھیں یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ گھڑیاں استعمال کر رہے ہیں، یہ وہ تحائف استعمال کر رہے ہیں جو ان کو تحفے ملی تھی. یہاں تک تو ایک الزام تھا.
یہ اس سے آگے چلے گئے, انہوں نے پھر وہ چیزیں لوٹ سیل پہ بیچنے پہ لگا دی. اور آپ سوچیں کہ بطور پاکستانی میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک سربراہ جو کہ ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ ایک عرب ملک کے سربراہ کو ملتا ہے اور وہ اس کو بطور پاکستانی سربراہ اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ایک تحفہ دیتا ہے, گھڑی کا, ٹھیک ہے, ایک گھڑی کا تحفہ دیتا ہے جس کو وہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے خاص طور پہ اپنے لیے اور اپنے کچھ دوستوں کے لیے بنوائی ہے اسپیشلی, اور جس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہے. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو ایک برادرم دوست, ٹھیک ہے, صرف پاکستانی پرائم منسٹر سمجھتے ہوئے آپ کو ایک محبت کے اظہار کے طور پہ وہ ایک گھڑی کا تحفہ دے رہا ہے. وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ اس کو مارکیٹ میں جا کے تو فور سیل لگائیں. تو اگر آپ نے فور سیل ہی لگانا تھا تو بادشاہ سلامت کو کہہ دیتے کہ بادشاہ صاحب یہ گھڑی نہ دیں, یہ مجھے پیسے ہی تک دے دیں, یہ اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خان صاحب کہ ان کو اتنی پیسوں کی کیا ضرورت ہے, وہ تو بڑا اچھا لائف سٹائل گزار رہے تھے. خان صاحب کے لیے میرے خیال میں وہ کل ہماری میں نے ان کا پڑھا, ہماری جو سیکٹری انفارمیشن ہے انہوں نے, آپا نے, یہ فردوس آپا نے کہا کہ جی مبارک ہو خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو, کہ خان صاحب کو وہ جہاں تک پہنچانا چاہتی تھی انہوں نے ایونچولی ان کو پہنچا دیا. یہ میں آپ سے سوال کرنے لگی ہوں, آج جو عمران خان کا حال ہے یا جو تحریک انصاف کا حال ہے, اس کا ذمہ دار اکیلا عمران خان ہے؟ عمران خان کی جو بیوی ہیں بشرا بی بی وہ ہیں, یا جس گینگ کا آپ نام لیتے ہیں, یا یہ سارا 3.5 سالوں کا کیا دھر ہے جو آج اکیلے عمران خان کو بھگتنا پڑا؟ یہ 5 کا جو گینگ تھا یہ سارا ذمہ دار ہے, سارا ذمہ دار. اس میں جنرل فیض بھی ذمہ دار ہے. جنرل فیض نے اپنے آپ کو بطور آرمی چیف بنانے کے لیے یہ ساری سہولت کاری کی. یہ سارا گینگ جس میں ایک ڈیولپر شامل ہیں جس کے پاس نہ صرف یہ کہ یہ اختیار تھا کہ وہ عمران خان کے گھر میں کسی بھی وقت جا سکتے تھے, بغیر اجازت کے جا سکتے تھے, کوئی پیشگی ٹائم لیے بغیر جا سکتے تھے, جن کی بیٹیاں اور جن کی گھر سے خواتین نے جا کے یہ تحائف دیے تھے بیگم صاحبہ کو, آڈیو بھی لیک ہوئی تھی. جی, جو آڈیو بھی لیک ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تحائف دیے گئے تھے. القادر ٹرسٹ میں بھی نام, جی القادر ٹرسٹ میں بھی ان کا نام ہے. جو 190 ملین پاؤنڈ والا مسئلہ ہے وہ بھی ان کے ہے. وہاں پہ جو شہزاد اکبر کو پیسے دیے گئے, جو بریف کیس کی تصویریں آئی تھیں وہ بھی انہی صاحب نے دی تھیں, اور وہ بھی جنرل فیض کے ساتھ مل کے اس سارے گروہ میں وہ فعال کردار ادا کر رہے تھے, بلکہ ان کا کلیدی کردار تھا. اور اس کے ساتھ یہاں پہ فراگوگی صاحبہ تھیں, پھر اس کے اندر جو اعظم خان صاحب تھے وہ شامل تھے, پھر وہ شہزاد صاحب جو تھے جو ہمارے جو آج کل لندن میں ہیں وہ اس میں شامل تھے. تو یہ سارا ایک گینگ تھا, اور اس کی سربراہی جو تھی وہ آبویسلی خان صاحب کے گھر سے ہو رہی تھی. معاملات کو حکومت ملنے کے بعد حکومتی معاملات کو کون چلاتا تھا؟ جنرل فیض عمران خان کے کہنے پہ چلتے تھے, یا عمران خان جنرل فیض کے کہنے پہ چلتے تھے, یا سب سے اوپر بشرا بی بی تھی جو سب کو؟ میرے خیال میں ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا. جو کرامات کے طور پہ جو چیزیں آتی تھیں یا عملیات کے طور پہ چیزیں آتی تھیں, وہ شاید ہو سکتا ہے جنرل فیض ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہوں, کیونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ تو اس وقت وہ تھے, تو وہ شاید ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہوں کہ یہ رپورٹ ہے, تو وہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کو عملیات کے طور پہ بتا دیتی ہوں, جبکہ رپورٹ ان کو جنرل فیض نے دی ہو.